بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تمام احباب جو کہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کی خواہش کے اوپر اور ان کی مرضی کے اوپر اور ان کے کہنے کے اوپر آج انشاءاللہ وہ تشخیص جو کہ عامل حضرات جاتے ہوئے دور میں بہت پریشان ہیں، یا وہ شخص جو کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے صرف خدمت خلق کے لیے، آیا کہ اس کے پاس مخلوق نہیں آ رہی، تو ہم نے کیسے مخلوق کو اپنی محبت میں مائل کرنا ہے کہ مخلوق ہمارے پاس آئے۔ آج اسی کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ آیا کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی عظمت شیئر کی جائے گی اللہ کے حکم سے مخلوق کی تشخیص کے لیے کہ آپ کے پاس جہاں پہ ایک بندہ بیٹھ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے جب آپ یہ عظمت پڑھنی شروع کریں گے وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس انشاءاللہ ہجوم ہوگا۔ یہ اس تشخیص کا عمل ہے کہ آپ احباب جو خدمت خلق کرتے ہیں، کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس مخلوق کا رش نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ یہ جو عظمت شیئر کی جا رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ہجوم ہو، مخلوق آئے اور میں ان کو ان کے کام کی تشخیص کر کے دوں تاکہ وہ میرے ساتھ پیار و محبت کرے اور میں فی سبیل اللہ خدمت خلق کروں، ایسے بہت سارے احباب ہیں جو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مخلوق کے نہ آنے کی وجہ سے وہ جو ہیں پریشان کن ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ میرے اوپر کچھ کسی نے کر دیا۔ کیوں کہ جاتے دور میں ہمارے پاس دو ہی لفظ ہیں، کسی جگہ جا کوئی کمی پیشی واقع ہو جائے تو ہمارے منہ سے پہلا الفاظ یہ نکلتا ہے کوئی مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا، جنات آ گئی ہیں، تویزات کسی نے کروا دی ہیں۔ تو تمام تر ان چیزوں کو دور رکھتے ہوئے ہند کو عامل نے سوچا کہ ایسی کیفیات اور ایسی عظمت آپ سے شیئر کی جائے جو کہ تمام آتشی، بادی، آبی اور خاکی تمام احباب اس عظمت کو پڑھ کر بخوبی آنے والے شخص کی یا پھر جو آپ کے پاس ہجوم نہیں ہے آپ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ یہ تشخیص کا عمل سب سے پہلے خلق کی تشخیص کا عمل ہے، یعنی کہ مخلوق کو اپنے پاس بلانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مخلوق آپ کے پاس آ گئی ہے، اب آپ نے ان کے سوال کے سننے ہیں۔ ان کے سوال کے ہیں، سائلی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہے، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، میں نے شادی کرنی تھی، میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، میرے اوپر جنات ہیں، میرے اوپر بندشیں ہیں۔ مزہ تب آتا ہے کہ سامنے والا بیٹھا ہوا بندہ کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ شخص بات شروع کرے تو فی الفوری اس عامل کے ذہن میں یا اس شخص کے ذہن میں جو کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور خدمت خلق کی نیت سے، اس کے ذہن میں فی الفور بندے کے تمام سوالوں کے جواب، جسے ہم تشخیص کہتے ہیں، خلق کی تشخیص، تاکہ اس کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ جیسے ذہن نشین آپ کے سوالوں کے جواب اس کے ہو جاتے ہیں، اب آپ نے ان شخص کو اپنے اس کے مزاج کے مطابق پھر جو بھی نقوش دینے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے، ہندکو عامل اس چیز پہ بہت زور ڈال رہے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کو نقوش دیا جائے گا تو اس کے مزاج کے حساب سے دیا جائے گا۔ اگر وہ آتشی ہے تو آتشی نقوش دو دیے جائیں گے، ایک بازو پہ باندھے گا، ایک مقررہ جگہ پہ رکھے گا آگ کے قریب۔ اگر وہ بادی ہے ایک ہوا میں لٹکائے گا، ایک بازو پہ باندھے گا، چاہے اس کا کوئی بھی کام ہو۔ اگر وہ آبی ہے ایک نقش پانی میں بوتل میں ڈال گھر میں رکھ لے گا، یا کہ صاف پانی میں بھاری پتھر ساتھ اس پانی کے اندر پھینک دے گا اور ایک بازو پہ جائے گا۔ اگر خاکی ہے ایک مٹی میں دفن ہوگا، گھر میں گملے جو ہوتے ہیں بے رحمتی بھی نہ ہو نقوش کی اور کام بھی ہو جائے، اور ایک نقش بازو پہ جائے گا۔ یہ تو ہو گئے جو آپ کے پاس سائلی سوال والے آ رہے ہیں ان کے لیے۔ اب بذات خود آپ ایسا کون سا عمل کریں گے کہ اللہ کی مخلوق آپ سے محبت کرے اور جوک در جوک آپ کے پاس آتی رہے اور آپ اپنا فیض انشاءاللہ ان پہ لوٹاتے رہیں اور ان کے جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب دیتے رہیں، اور وہ سائلی سوال والے خوش ہو کے آپ کے پاس سے جائیں کہ یہ شخص جو کہ خدمت خلق کر رہے اور یہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے۔ تو یہ جو عظمت ہے تمام احباب جو کہ ہندکو پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں، نہیں بھی جڑے ہوئے، تو یہ سب کے لیے تشخیص خلق
مخلوق کو اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی احباب بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اول عمل اب بتایا جا رہا ہے مخلوق کو حاضر کرنے کے لیے، مخلوق کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ کوئی شخص کسی شخص کو بھی اگر اپنی طرف مائل کرنا چاہیے تو اس کی بھی یہی ترتیب ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے 11 دن تک، اب عمل کی طرف جا رہے ہیں، سب سے پہلے 11 دن تک ہمیں عشاء کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سماعت فرما رہے، تمام احباب کے لیے یکساں ہی عمل ایک ہی درجے میں پڑھا جائے گا۔ یہ عمل ہم عظمت 99 مرتبہ پڑھیں گے، 99 مرتبہ ہی ہو، 100 نہ ہو، 98 نہ ہو۔ کم ہوگی پھر بھی مسئلہ خراب، زیادہ ہوگی پھر بھی مسئلہ خراب۔ 99 بار ہی اس عظمت کو پڑھا جائے گا، اور جو درود پاک پڑھا جائے گا 41 بار پہلے درود پاک پڑھا جائے گا، اور 41 مرتبہ عظمت پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ وضو بنائیں گے، جب نماز کے اوپر بیٹھیں گے، عشاء کے بعد آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو بن گیا، جب نماز کے اوپر بیٹھ کے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے، رب کے حضور اپنے لیے دعا کرنی ہے، 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 99 مرتبہ اس عظمت کو پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل میں کوئی پال پرہیز کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے 11 دن تک یہ عمل متواتر پڑھنا ہے۔ 11 دن کے بعد جب 11 دن پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 11 دفعہ یہ عظمت پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر دینا۔ اب جو آپ نے 11 دن یہ روزانہ لگا لیے، ایک سے لے کر 11 دن آپ کے ہو گئے، 99 مرتبہ آپ نے یہ عظمت پڑھی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے جہاں پہ یہاں پہ نام آ رہا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنا نام لینا ہے، بیچ میں اپنی والدہ کا نام لینا ہے، اور مقصد بیان کرنا ہے، خالق کی تشخیص کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق میرے پاس آئی اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں شخص میرے پاس آئی اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اپنی اپنی جس طرح کسی کی حاجات ہے اس طریقے سے یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہندکو عامل انشاءاللہ پہلی بار آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اس عمل کی اجازت دے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ جو ایوان ہیں اور جو موکلات ہیں 100% آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ مخلوق کو ایسے کھینچ کے لے کر آئیں گے جیسے آپ ایک میگنیٹ ہیں اور میگنیٹ بیچ میں سے ٹوٹ گئے، وہ اپنے ساتھ والے میگنیٹ کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف۔ یہ وہ عمل ہے تشخیص کا جو کہ خلق کی تشخیص کا ہے۔ کوئی احباب اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسا شخص ہے، ہم کسی کی محبت کے لیے کرتے ہیں، میاں بیوی اپنے لیے کر رہے ہیں، دوست کر رہے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ جب آپ نے شروع کرنا ہو تو اس کی 1.25 کلو پہلے آپ نے گوشت کی نیاز دینی ہے۔ رات کو عشاء کے بعد شروع کرنے تو آج آپ نے دن کو 1.25 کلو گوشت کی نیاز دینی ہے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے، بیچ میں اپنا مقصد بھی بیان کرنا ہے، اپنا نام اپنی والدہ کا نام بھی لینا ہے، پھر 3 دفعہ میں درود پاک پڑھنا ہے، گوشت کے اوپر دم کرنا ہے۔ 1.25 کلو ہی گوشت ہو، 1.25 کلو ہی گوشت ہو، پاؤ گوشت نہیں ہے، چاہے آپ اس ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، 1.25 کلو گوشت ہی جائے گا۔ پھر جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا، 11 دن پورے ہو جائے، 12 دن پھر 1.25 کلو گوشت جائے گا۔ اس کے بعد آپ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ 11 بار دن میں اس کو پڑھیں گے تو خدمت خلق بھی ہوتی رہے گی، اور خدمت تشخیص بھی جو ہے نا وہ بھی ہوتی رہے گی، اور آپ احباب کے پاس ہجوم اور رش اور بھیڑ لگی رہے گی۔ ہمارے چینل ہندکو عامل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتے سے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ واٹس ایپ گروپ جن لوگوں نے جوائن نہیں کیا، اس میں یہ چیزیں آپ کے نام کے حساب سے عظمتیں آپ کو بنا کے سکھائی جا رہی ہیں، نقوش سکھائے جا رہے ہیں۔ جس احباب نے سیکھنا ہے کچھ، اس پلیٹ فارم سے آ کر ہندکو عامل پلیٹ فارم پہ آ کر واٹس ایپ پہ آ کر وہ چیزیں ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو گروپ میں ڈالیں گے اور آپ کو وہ ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے، خدا حافظ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت عليكم يا روح المقدس الطاهر المطيع المسخر بهذا اللوح الشريف يا هفايل يا هزجايل يا هبايل يا حزايل يا حبايل يا هلآيل، وبحق ربكم الحاكم عليكم يا دكجايل، أن أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان لحيوش جايوش جيوش لطيوش ليوش لجيوش لبيوش لايوش لقضاء حاجتي
یہاں پر تعلیم والدہ کا نام اور ساتھ میں اپنا مقصد بولیں. بحق الاسم العظم یا قادر یا ستار وبحق خالقكم ومواحدكم وباركم بارك الله فيكم وعليكم العجل 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 الساعة 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 البحى البحى البحى